ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، لیکن کئی تاریخ دانوں اور شاعروں نے اس کو اپنی اپنی کتابوں اور شاعری میں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہی شاعروں میں سے ایک شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہ قصہ بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہی کی شاعری میں سے ہم یہ قصہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، پیش خدمت ہے سسی پنو۔ سسی شہر بھنبور سندھ کے ایک ہندو راجا کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر شاہتم پرست جوتشیوں نے اس کو راجا کے تاج اور تخت کے لیے منحوس قرار دیا تھا۔ اس لیے راجا کے حکم پر اس کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ صندوق بہتے بہتے ایک دھوبی گھاٹ پر پہنچا اور دھوبیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ صندوق کھولنے پر جب ایک بچی نکلی تو ایک بے اولاد دھوبی جوڑے نے سسی کو گود لے لیا۔ جب سسی بڑی ہو گئی تو اپنے حسن میں یکتا تھی اور آہستہ آہستہ سسی کے حسن کے چرچے ہر سو پھیل گئے۔ کیچ مکران بلوچستان کا میر پنو بھی سسی کی خوبصورتی کے چرچے سن کر کپڑے دھلوانے کے بہانے بھنبور شہر میں اس کے والد کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کی پہلی نظر سسی پر پڑی تو وہ اپنا دل اس کے قدموں میں ہار بیٹھا۔ دوسری طرف سسی بھی اس کی مردانی وجاہت کو دیکھ کر اپنا دل ہار گئی۔ سسی کا والد اس کی شادی اپنی دھوبی برادری میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پنو نے اپنے آپ کو دھوبی ظاہر کر کے سسی کا ہاتھ مانگا۔ سسی کے باپ نے پنو سے کہا کہ وہ اس کے سامنے کپڑے دھو کر ثابت کرے کہ وہ واقعی دھوبی ہے۔ ناز نخروں میں پلا پنو بھلا کپڑوں کی دھلائی کے بارے میں کیا جانتا تھا؟ اس نے جیسے تیسے کپڑے تو دھو دیے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کپڑے کسی کو بھی دھلے ہوئے نہیں لگیں گے، اور اس مسئلے کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر کپڑے کی جیب میں ایک ایک سونے کا سکہ ڈال دیا۔ یوں جو بھی اپنے دھلے ہوئے کپڑے لیتا وہ پنو کی تعریف کرتا۔ یہ دیکھ کر سسی کا باپ رشتے کے لیے مان گیا۔ دوسری طرف پنو کے بھائی اسے تلاش کرتے کرتے بھنبور پہنچ گئے، اور انہوں نے پنو کو اپنے ساتھ واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے عشق میں ایسا دیوانہ ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ جانے کو راضی نہ ہوا۔ انہوں نے مکر و فریب کا جال بچھایا اور پنو سے کہا کہ وہ اس کی شادی کرنے کو تیار ہیں۔ آخرکار پنو کے لیے مرادوں کی گھڑی آن پہنچی، اور سسی اور پنو رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ شادی کی تقریب میں سسی اور پنو کو ایک خوش ذائقہ مشروب پلایا گیا، جس میں پنو کے بھائیوں نے نشہ آور دوائی شامل کر دی تھی۔ مشروب پی کر سسی اور پنو دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پنو کے بھائیوں نے پنو کو باندھ کر اونٹ پر سوار کیا اور اپنے شہر کی طرف بھاگ گئے۔ جب سسی کی آنکھ کھلی تو وہ ویرانے میں اکیلی پڑی تھی۔ وہ پنو کا نام پکارتی اس کی تلاش میں چل پڑی۔ راستے میں اس کا گزر ایک ریگستان سے ہوا۔ سسی کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گلے میں کانٹے پڑ چکے تھے۔ اس حال میں اسے ایک چرواہا ملا۔ سسی نے چرواہے سے پانی مانگا۔ چرواہے نے دلہن بنی ایک حسین شہزادی کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے بری نیت سے سسی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روایات کے مطابق سسی نے اس وقت اپنی عزت بچانے کے لیے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور اس کا دوپٹہ باہر رہ گیا۔ ادھر جب پنو کو ہوش آیا تو اس کے بھائی اس کو لے کر کیچ مکران کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ وہ بندھا ہوا تھا، لیکن کسی طرح بھاگنے کا موقع مل ہی گیا، اور وہ سسی کا نام پکارتے اس کی تلاش میں واپس ریگستان پہنچ گیا۔ وہاں اسے وہی چرواہا ملا جو جی بدحواسی میں وہاں پھر رہا تھا۔ اسی دوران پنو کو سسی کے دوپٹے کا کونا زمین سے ملا۔ جب اس نے چرواہے سے اس کا پوچھا تو چرواہے نے پنو کو سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ سن کر پنو نے روتے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور اس نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ یوں سسی اور پنو زندگی میں تو نہ مل سکے، لیکن وہ مر کر ایک ہی قبر میں دفن ہو کر امر ہو گئے۔
چرواہے نے اسی مقام پر پتھر رکھ کر ان کے مدفن کی نشاندہی کی۔ سسی اور پنو کا مزار بندر لسبیلا میں واقع ہے، جہاں محبت کرنے والے اب ان کے مرکز پر حاضری دے کر اپنی محبت کے امر ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ عشق کی اس داستان کو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں خوبصورتی سے بیان کیا ہے، جبکہ سندھی لوک صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہ قصہ بہت خوبصورتی سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھا سسی اور پنو کا قصہ۔ اب ہم نہیں جانتے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا صرف ایک افسانوی کہانی، لیکن بہت سے مورخین اور شاعروں نے اس کو اپنی اپنی کتابوں اور شاعری میں نقل کیا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ بعض افواہوں اور افسانوں میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے۔